ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ پناہ میں لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، یہ بچہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر چند دن مجاہدات کا حکم دیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں اسے ملنے کے لیے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے بہت کمزور پایا اور جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ پھر وہ عورت آپ کی خدمت میں آئی تو آپ کے سامنے مرغی کے گوشت کی ہڈیاں دیکھیں اور فوراً وہ بول پڑی کہ خود تو مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں اور وہ مرغی بن گئی اور وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بولنے لگی۔ ایک بزرگ جس کا نام محمد قائد الادانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرح نورانی وعظ فرما رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل چیختی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری، جس سے حاضرین کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ ممبر سے اٹھے، چیل کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت مضطرب ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام معمر جراح تھا بتاتے ہیں کہ ایک دن محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت سے مٹی گرنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ تیرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ ویسا ہی ہوا، اور اس نظر کو دیکھ کر نہایت لوگ جو ہے مضطرب ہوئے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں اگر مسلمان سے مجھے ایذا پہنچے تو اس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا جیسے اس چوہے کا ہوا۔ ایک بزرگ شیخ عمر مسعود نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرح نورانی ایک دن وضو فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی۔ یہ چڑیا اسی وقت گرتے ہی مر گئی۔ اس وضو کے بعد اتنا حصہ کپڑا دھویا اور اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم غرباء میں تقسیم کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے بہت ہی قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ لباس جو ہے ریشم کے تاروں سے بنا ہوتا تھا اور بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ جب اس واقعہ کے بعد اس لباس کو بازار میں تقسیم کیا گیا تو اس کے بہت زیادہ رقم وصول ہوئی، جو کہ غرباء میں تقسیم کر دی گئی۔ ایک بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور، میرے بچے کو 1.25 سال سے بخار کا عارضہ ہے، جو بڑھتا ہے نہ ہی گھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس بچے کے کان میں جا کر اس طرح کہہ دو، بخار دور ہو جائے گا کہ اے بخار، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ بخار فوراً بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور اہل محلہ جو ہے وہ باقی لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور شیخ ابو نصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو غالب فضل نامی ایک تاجر آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا اور خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بغداد کے کثیر التعداد علماء اور مشائخ موجود تھے۔ ابو غالب نے دسترخوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے رکھنے لگے۔
ایک بہت بڑا مٹکا بھی ساتھ لا کر رکھ دیا۔ محبوب سبحانی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے حاضرین پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ آپ نے شیخ علی کو اشارہ فرمایا کہ اس مٹکے کو لا کر میرے پاس رکھ دو، اور ساتھ ہی مٹکے کو کھولنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک مفلوج الحال نابینا لڑکا تھا۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اسی وقت لڑکا بالکل تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حاضرین عالم اضطراب میں ڈوب گئے اور چاروں طرف شور برپا ہو گیا۔ پھر آپ بغیر کھانا کھائے واپس تشریف لے آئے۔ ایک دن حضور غوث الثقلین شیخ ابو الحسن کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن نے بارگاہ غوثیت السمدانی میں عرض کیا حضور یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی ہے۔ قمری نے 9 ماہ سے بولنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے کبوتری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے کبوتری اپنے مالک کو نفع پہنچا، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کر۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ قمری نے بولنا شروع کر دیا، کبوتری نے انڈے دینے شروع کر دیے، اور تمام حیاتی ایسا ہی کرتے رہی اور صحت یاب بھی رہی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل نے فرمایا شیخ علی ابن ابی نصر جب بھی بیمار ہو جاتے وہ میرے باغ میں آتے۔ ایک دفعہ عالم مرض میں میرے باغ میں آئے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کی بیمار پرسی کے لیے بھی وہ باغ میں تشریف لے آئے۔ باغ میں کھجور کے 2 درخت تھے جو خشک ہو چکے تھے، 4 سال سے پھل نہیں دے رہے تھے۔ اس کو کاٹنے کا ارادہ کر ہی رہے تھا، حضور غوث سمدانی اٹھے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ ان پر 1 ہفتہ کے اندر پھل آنا شروع ہو گئے، حالانکہ اس وقت کھجور کے پھل کا موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت شیخ ابو مالک زیال کا بیان ہے ایک دن میں حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ نے اپنے گھر سے عصا لیے باہر تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا آج آپ اپنے عصا سے کسی کرامت کا ظہور فرمائیں گے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ عصا زمین پر گاڑتے ہی روشن ہو چکا اور بدستور 1 گھنٹہ چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و کناف بھی چمک اٹھے، اس کی روشنی آسمان کی طرف بھی چڑھتی تھی۔ پھر جب 1 گھنٹہ کے بعد آپ نے اسے اٹھایا تو عصا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری یہی خواہش تھی نا جو تم نے دیکھا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آیا کہ بغداد کے ارد گرد بھی پانی چڑھ آیا۔ دیہاتی لوگ گھبرا کر حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے اور عصا دجلہ کے کنارے پر گاڑ کر فرمایا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پانی فوراً اتر کر اپنی اصلی حد پر پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیر دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی 2 اقسام میں منقسم ہیں، نمبر 1 جلال، نمبر 2 جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،
خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا: اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے: میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کی ایک غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा? वो कहने लगा कि हजरत अरसा हुआ है कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा था, मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा था, फाकों तक की नौबत आ गई थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी लेकिन इनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ कराओ, वो जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि इस आदमी के कहने पर इस फकीर से मिलने चला गया। इसकी तलाश करके मैंने उससे कहा तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए और मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंग दस्ती दूर हो जाए ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। फकीर मुझे देखकर कहने लगा कि तुम पीराने पीर गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता। वो कहने लगा हैरत है कि तुम्हें ये पता नहीं कि तुम उनको जानते ही नहीं कि वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा सा फकीर हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं कि वो गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसके लिए भी दुआ करें उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। और जब इस दौर में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद मौजूद है तो फिर हमारा क्या मकाम होगा इनकी दुआ के आगे? हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अगर ये बात है कि आपसे बड़ा कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताइए कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं कहाँ जाऊं उनसे मिलने के लिए? वो कहने लगा कि वो जीलान में है, तुम उधर जाओ, हमारी क्या जरूरत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है और इसको कहीं बोल जाने की जरूरत नहीं होती। हजूर जब इस फकीर ने मुझे ये बात कही तो फौरन जिलान शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू की। आज देखिए आप खुद ब खुद मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। अब देखिए कि आपके आने से कैसा नूर मेरी दुकान में आ गया है। हजूर मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी को आसानियां अता फरमाए। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला सब मामलात ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप तशरीफ़ ले गए, इस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी थमा दी। अभी वहां से जाने वाले थे, दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि बाबा आपने उससे तो जलेबी ला कर दी है, मुझे भी ला कर दें। आपने इससे भी तसल्ली दी और कहा मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर दे देता हूँ बेटा। ये देखकर मुरीदीन बहुत गुस्सा होने लगे और कहा कि हजूर हम इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देते हैं, आप क्यों जहमत करते हैं? लेकिन आपने फरमाया नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं ना, मैं इनका नहीं टाल सकता। हजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत है, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? आपने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस वो काम ही हम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह पाक की हिम्मत को नहीं समझ रहे। फिर आप जितनी बार वो बच्चे आपको भेजते रहे आप रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आपने जलेबी लाकर दे दी और वो मज़े से खाने लगे। जलेबी खाने के बाद वो आपको दुआएं करने लगे और कहा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसा कि आपके बारे में हमने सुना था आप वैसे ही हैं, आप इखलाक के बहुत उम्दा हैं। आपकी सखावत के बारे में हमने जितना सुन रखा था आप उतने ही सखी हैं। हम आपसे बहुत खुश हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए। बच्चों की खुशी देखकर आपको दिली इत्मीनान मिला। अब एक और नमाज का वक्त हो रहा था। आपने मुरीदीन से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। वो सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। सरकार गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दस्तगीर बड़े ही मुनकसिरुल मिजाज, रकीकुल कल्ब, नरम तबीयत और सादा लोह थे। इतनी बुजुर्ग शख्सियत के अंदर आला तरीन मकाम पर फायज होने के बावजूद अपनी शान और इफ़्फ़त का ज़रा बराबर तसव्वुर न था। हर कसो नाकस से कमाल इनकसारी के साथ मिलते थे, सबसे मोहब्बत के साथ पेश आते थे। सादगी का आलम यह था कि एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, असनाए राह में एक गली से आपका गुज़र हुआ जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। अफ्ताद तबा के मुताबिक इन बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आए। बच्चे तो फिर बच्चे थे, वो आपकी अज़मत और शख्सियत को क्या जाने। चुनाचा एक बच्चा ने आगे बढ़कर कहा कि 1 पैसा की आप हमें मिठाई ला दीजिए।
بلا تعطل آپ نے انہیں مٹھائی لا کر دے دی۔ اب تو دوسرے بچوں کو بھی جرأت ہوئی، انہوں نے بھی آپ سے مٹھائی کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دیے، لیکن آپ نے کسی بچے سے انکار نہ کی اور سب کو ہی مٹھائی کھلائی۔ گھر کے اوپر بھی آپ کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ آپ کی بیویوں میں سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو خود گھر کے سارے کام دست مبارک سے کر لیتے تھے، خود ہی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لیتے، بچوں کو بٹھا کر کھلا دیا کرتے تھے، اکثر کنویں سے پانی کھینچ کر کندھے کے اوپر رکھ کر گھر لے آتے اور گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے۔ غرضے کے کسی کام سے آپ کو آر نہیں تھی۔ آپ کی یہ طرز زندگی کچھ گھر تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے یا حالت سفر میں ہوا کرتے تھے اور کسی منزل میں پہنچ کر قیام فرماتے تو وہاں کے اوپر بھی آپ کا یہی انداز ہوا کرتا تھا، یعنی اپنا تمام کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے، آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ سفر کی حالت میں اس قسم کے کاموں سے جب آپ مشغول ہو جاتے تو خدام کرام اور ان مشغولات سے آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کیا کرتے تھے، تاکہ خدام کی کوششیں اور تدابیر اس وقت بیکار ثابت ہو جاتی جب آپ یہ فرما دیتے تھے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، تم روٹیاں پکاتے ہو تو میں کیوں نہ پکاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ میں ہوتے تو اپنا کام خود کیا کرتے تھے، سفر میں ہوتے تو تقسیم کار خود فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی طرح کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے بھی لے لیا کرتے تھے۔ جب اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اور لائق کے صد احترام صحابہ ان کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے تو میری کیا مجال ہے کہ میں اعتراض کروں اور دوسروں کے کام اپنے سر نہ لوں۔ دور حاضر کے مقتدر رہنما، مقدس پیشوا اور صاحب ثروت حضرت غور فرمائیں، کیا وہ بھی خدام و ملازمین کے ہوتے ہوئے گھر کے کام کرنا خود پسند فرماتے ہیں؟ اگر اپنی عملی زندگی میں پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے نعمت لازم کی بشارت ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ان کی انکساری، عاجزی اور فروتنی اور سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس غرور و تکبر اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنے کو عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن دنیا میں بھی یہ بلا ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی دردناک انجام کا باعث بنے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خدا کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کامل مطیع اور فرما بردار تھے، اپنی زندگی خدائے بزرگ و برتر اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے وعدہ و قول کی پابندی کیا کرتے تھے، ایفائے عہد کو نبھایا کرتے تھے، جب کسی سے آپ وعدہ فرماتے تو اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے اور عہد و پیما کی پوری پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت مبارک میں آپ کا ایک عقیدت مند تاجر سفر تجارت پر روانہ ہونا لگا، جسے قبل حاضر ہوا اور دعا و برکت کی التجا کی پیش کی، جسے آپ نے فرمایا جاؤ خیریت کے ساتھ رہو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ خوش عقیدہ تاجر یہ پیغام سن کر اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن بعد کو الہام کے ذریعے آپ پر یہ آشکار ہوا کہ اس سفر کے دوران اس کے لیے مکمل تباہی مقتدر ہو چکی ہے۔ آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ آپ نے تو اس سفر میں اس کو رہائی کا پیغام دیا تھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ جائے گا اور سلامتی کے ساتھ آئے گا، چنانچہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی، التجائیں کی اور 60 مرتبہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شخص کی عافیت و سلامتی کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مالک بے نیاز نے
کرم فرمایا اور اس کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی تھی اس اندوناک کیفیت سے اس کے خواب میں پہنچ گئیں اور وہ آپ کی دعا سے بفضل الہی واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرماتے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، انتظار فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا اور رضامندی ظاہر فرمائی، اس جگہ پر موجود رہے۔ چونکہ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس جگہ موجود رہوں گا، اس لیے آپ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک سال تک اس مقام پر موجود رہے اور کسی دوسری جگہ تشریف نہ لے گئے۔ یہ عین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تجارتی سلسلہ میں اس قسم کے واقعات سے متعدد بار سابقہ پڑا ہے۔ روایت کی شہادت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 3 دن تک مسلسل آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے تھے۔ خطبہ کا آغاز حمد و ثنا سے کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ سید عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے وعظ کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے تھے اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے اور آپ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظر اور خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی محفل میں اولیاء ملائکہ ایک کثیر تعداد میں آ جاتے جو محفل کے بعد نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنی کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق اور اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا وہی عالم الغیب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے اور تمام کائنات اس کی تخلیق ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ مارتا ہے، تمام بھلائیاں اسی کے لیے ہیں اور واحد ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے۔ اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، وہ بلند و بالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت دے کر ان کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کریں، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم نے عقیق کا لقب دیا، جو پاک تھے، پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی اور اب بھی نبی کریم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے عمل کثیر کیے، جنہوں نے حق کو بلند کیا، جنہوں نے فیصلے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ راضی و خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی، قرآن مجید کی ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت اور قرت سے محراب کو، منبر کو مزین کیا، اور جو افضل الشہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، جو شجاعت و جواں مردی میں بے مثل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ دین اسلام کے امام و عالم ہیں اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ تو ہمارے رازوں اور دلی کیفیات سے واقف ہے، ہمیں ہر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا، ہمیں اپنے ما سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔
بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی قوی اور وہی عظیم ہے۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب العالمین ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت عطا فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، آمین۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرا کرتا تھا، اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم ہو جایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرا کرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کیا کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا اور کئی مرتبہ آپ نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی الفضل فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے اور آپ کے لیے ہر روز 4-5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسنی سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر ابو المظفر فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ علم تھا، ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فقراء کو آپ رحمت اللہ علیہ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں علم عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کرو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنی قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم و اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگے گے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان سے، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام پر روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگے گی
کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کرو، غیر سے اعراض کر کے میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقا الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اندہ جاری ہو جائے گا اور تمام حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب ہو جائیں گے تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب، فرعون نفس کی طرف توجہ کر اور اس کو راہ ہدایت پر چلاتا ہوا میری جانب آ لے اور اس سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے اس سے تعلق قائم کر اور اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار کر لے اور اسی طرح سے کرتا رہے۔ حضرت شیخ و معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی، اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا، یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ کر دی، آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا اور پھر اپنی قمیض مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں بہت ہی گناہگار شخص تھا، اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس نے سوال کے جواب میں عبد القادر جواب دیا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا، حکم ہوا اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب سید عبد القادر جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ بغداد کے محلہ باب العز کے قبرستان میں سے ایک قبر سے مردہ کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں عرض ہو کر عرض کیا، آپ نے دریافت کیا کیا صاحب قبر نے مجھ سے خرقہ پہنا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ میری محفل میں کبھی شریک ہوا؟ ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے پھر دریافت کیا کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں معلوم۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے چہرہ مبارک پر وقار ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری زیارت کی، مجھ سے حسن ظن رکھا، اسی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم فرما دیا ہے، چنانچہ اس کے بعد کبھی قبر سے آواز نہیں آئی۔ منقول ہے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن وہب ازجی بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے وہاں ایک قمری اور ایک کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نے آپ سے عرض کی کہ یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے بول نہیں رہی۔ آپ نے کبوتری سے فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے اسی وقت کوکو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور ان سے بچے نکلے۔